کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کو توبۃ النصوح کرنی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, توبۃ النصوح بالکل ٹھیک. قرآن کہتا ہے توبۃ النصوح. صحیح. توبہ اصل میں عمل ہے, استغفار قول ہے, توبہ عمل ہے. زبردست. ٹھیک ہے. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح سے توبہ کرنا اور اس طرح سے ندامت کا اظہار کرنا کہ جس گناہ کے بارے میں آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں آپ کا عزم یہ ہو کہ میں کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹوں گا. جس طرح جانور کے تھن میں سے دودھ نکل آتا ہے اور وہ واپس کبھی نہیں لوٹتا, اس طرح سے یہ طے کر لینا کہ میں یہ واپس کبھی نہیں لوٹوں گا. یہ مثال دی کہ اس طرح سے انسان طے کرے کہ میں نے واپس نہیں لوٹنا, تو وہ توبۃ النصوح ہوتی ہے. صحیح. اب اگر کسی نے توبہ کی ہے جی اور توبہ کے بعد اس کا عزم یہی ہے, اور توبہ کی 4 شرائط میں ایک شرط بھی ہے کہ ان یعزم, کہ وہ یہ ڈٹرمینیشن اور اس ارادے کا اظہار کرے کہ اللہ یعود الیہ ابدا, کہ دوبارہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں آئے. اگر یہ گناہ کی یہ جو توبہ کی شرائط میں ساری شرائط موجود ہیں, لیکن 4 شرائط. سب سے پہلی شرط ہے ان یندم علی فعلہ, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ دوسری شرط ہے, اس سے بھی پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ, کہ سب سے پہلی یہ ہے کہ انسان گناہ سے باہر آئے. بالکل ٹھیک. گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے توبہ قبول نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. یعنی آپ اگر کسی بھی گناہ میں ملوث ہیں اور توبہ کیے جا رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. گناہ سے باہر, یقلع عن المعصیہ, یہ پہلی شرط ہے, اس میں سے باہر نکل آئے. بالکل ٹھیک. پھر اس کو بھی دوسری شرط آپ قرار دیں کہ ان یندم علی فعلہ, اس کے اوپر اس کو ندامت ہو, پشیمانی کی, اللہ میں نے تو نہیں کرنا تھا, ان سے ہو گیا. تیسری بات یہ کہ ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا, یہ عزم کرے کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس میں واپس نہیں آؤں گا, اس گناہ کے اندر. بالکل ٹھیک. اور اس میں اس مثال کو لے لیجئے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ہے کہ جس طرح تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا, اس طرح سے آپ گناہ کی طرف واپس نہیں جا, یہ عزم ہو, یہ توبۃ النصوح. چوتھی شرط اس وقت لاگو ہوتی ہے جب آپ نے کسی اس عمل کے اندر, اس گناہ کے اندر کسی آدمی کا, کسی فرد کا حق بھی شامل ہو. آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو جب تک آپ اس کا حق اس کو واپس نہیں کریں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لہذا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ سے توبہ کر لیں, آپ نے کسی کا مال چوری کیا ہے, کسی کو نقصان پہنچایا ہے, اب اللہ سے توبہ کر لیں تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. حقوق العباد جو ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے, پھر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں. ہاں, اگر کسی کا اگر حق آپ پورا نہیں کر سکتے آپ اس سے معاف کروا لیں. آپ اس سے معاف کروا لیں کہ مجھے معاف کر دیں, میں نہیں پورا کر سکتا, پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں. اچھا, جب کسی نے توبۃ النصوح کی ہے اور سچی توبہ کی ہے تو وہ توبہ ہے ہی ایسی کہ اس کے اندر یہ ڈٹرمینیشن شامل ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف. اگر ایسی توبہ کی ہے تو وہ قبول ہے انشاءاللہ. اور اگر وہ توبہ کرنے کے بعد اس سے گناہ چاہے اگلے 5 منٹ بعد سرزد ہو جائے, یہ اب اس کا معاملہ نہیں ہے. اس کی توبہ اگر ان ساری شرائط کے مطابق تھی اور اس میں یہ عزم شامل تھا کہ میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کرنا, اگر یہ عزم شامل تھا تو اس کی توبہ قبول ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اگر پھر اس سے گناہ ہو گیا تو ظاہر ہے ونس اگین وہ کسی حالات کی مغلوبیت ہوگی یا جذبات کی مغلوبیت ہوگی, تو جب پھر گناہ ہوا تو پھر اس کے اوپر وہ اسی طرح کی توبہ پھر لاگو ہوگی, پھر ہوگی تو پھر وہ توبہ قبول ہو جائے گی. یہ عمل اگر کوئی شخص دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے, گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا ہے, کیا اس کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرا رب معاف کر دے گا؟ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یقیناً اس کو یہ یقین ہے, اسی لیے تو آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا. کیا بات. اچھا, کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے, پھر بیٹھ جاتا ہے, رب انی اذنبت ذنبا, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, تو پھر معافی مانگتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب اب بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. اچھا, اس کا مطلب گناہ کے دوبارہ ہو جانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی توبہ کی کوالٹی کے ساتھ ہے کہ آپ نے توبہ کس قسم کی ہے. اگر توبہ کی کوالٹی ٹھیک ہے تو گناہ معاف ہے انشاءاللہ. حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے پھر کہ اب میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے, یہ گناہ کرتا رہے, توبہ کرتا رہے, میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے. توبہ اصل میں مومن کی زندگی کا منہج ہے
मोमिन की जिंदगी तौबा से। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या गुनाह था? सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं एक दिन में 70 से ज्यादा तौबा इस्तिगफार करता हूँ, सही। और एक हदीस में फरमाया 100 दफा मैं तौबा इस्तिगफार करता हूँ, बिल्कुल ऐसे। और तुम भी तौबा इस्तिगफार किया करो। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 दफा करते हैं तो हम किस बात में, हमें तो सारा दिन तौबा इस्तिगफार ही करते रहना चाहिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं तो इसका मतलब है ये गुनाह की वजह से नहीं होती, ये मोमिन की जिंदगी का एक मनहज होता है कि वो बार बार अल्लाह ताला की तरफ वापस आता रहे, उसकी तवज्जो इधर जाती है, उसकी तवज्जो इधर जाती है, वो वापस आए, बार बार अपना रुजू इल्लाह करता रहे, और रुजू इल्लाह को री इंश्योर करता रहे और रीन्यू करता रहे। बिल्कुल सही। और ये इंसान, ये अल्लाह ताला ने ये तौबा का मनहज दिया है असल में, जिसका जो इंसान की मोमिन की जिंदगी का मनहज है। वगरना ऐसा नहीं है कि लाजमन तौबा करे, पहले गुनाह करे फिर तौबा करे। गुनाह ना भी हो तौबा करे ऐसे ही, और तौबा करता रहे और रुजू इल्लाह करता रहे। लिहाजा जो सवाल आपने किया था उसमें यह है कि अगर किसी से गुनाह बार बार होता है तो गुनाह की रेपिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपने जब तौबा की थी तो उस वक्त अल्लाह से क्या आज़म किया था। वाह, बिल्कुल सही। अगर उसकी क्वालिटी ठीक है तो तौबा इंशाल्लाह कबूल है। सही। और अगर उसमें बदनीति थी हाँ, कि ठीक है कोई बात नहीं, एक दफा मैं माफ करवा लूं फिर दोबारा देखते हैं, सही। अगर ये बदनीति थी, उसकी पहली तौबा ही कबूल नहीं है, रेपिटेशन की क्या बात है। अल्लाह, उसकी पहली तौबा ही कबूल नहीं है अगर उसने बदनीति से की थी। बिल्कुल ठीक। लिहाजा नेक नीयती के साथ की हुई, पूरी शराइत के साथ की हुई तौबा वो इंशाल्लाह कबूल है। अगरचे उससे थोड़ी देर बाद भी गुनाह हो जाए या ये कुछ अरसे बाद फिर गुनाह हो जाए, तो रेपिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तौबा की क्वालिटी है। क्या बात।